بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور عید بخیر و خوبی گزر رہی ہوگی اور گزر گئی ہوگی۔ دیکھیں ابھی پورا مہینہ جو ہے نا وہ عید کا ہے، اور میں نے عید مبارک اس لیے نہیں کہی تھی کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مطلب حج کے دن نا، جس دن یوم عرفہ ہوتا ہے نا، اس دن سے میری طبیعت بہت خراب تھی، یعنی عید والے دن بھی کہ میں آپ لوگوں کو عید مبارک بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ پتہ ہے کہ میری طبیعت اب کچھ صحیح نہیں رہتی ہے، تو لہٰذا میں نے آپ لوگوں کو عید مبارک بھی نہیں کہی، نہ کوئی ویڈیو ڈالی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نانی کی طبیعت میں ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب میں نے کہا چلے بھائی، ناتا ٹوٹنا نہیں چاہیے، اب تھوڑی کچھ بہتر ہوئی ہے طبیعت۔ یا تو گرمی بہت ہو رہی ہے کچھ اس وجہ سے، نہیں تو میں اس دن ذرا سی چولہے کے پاس نا کھڑی ہو گئی۔ سمجھے چاند رات، ویسے چاند رات ہوتی نہیں ہے، وہ حج والی جو ایک دن پہلے جو چھٹی ملتی ہے اس والے دن میں نے کہا چلیں پیاز لال کر لیتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ نے کاٹی پیاز، میں نے کہا چلیں لال کرنا ہے۔ میں کھڑی ہو گئی، پھر میں ایسی سمجھے بے ہوش ہو گئی، میرے پوتے نے مجھے پلنگ پہ لیٹالا۔ پھر میں سمجھے اس دن سے میں کچھ بھی نہیں کیا، نہ مجھے ویڈیو یاد رہی نہ کچھ یاد رہی، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس سب چلاؤ ہے۔ بہرحال آپ سب کی دعائیں خیر صاحب تھی، تو میں نے اس لیے ویڈیو میری ایک پڑی ہوئی تھی، تو ایک دن میں نے پہلے وہ ڈالی تھی، ایک دن کی اور بنی ہوئی تھی، اس میں نے بلکہ کہہ دیا تھا کہ بکرے چلا رہے ہوں گے، تو میں نے ایک دن پہلے ہی بنائی تھی۔ میں نے کہا ایک دن پہلے ڈال دوں گی وہ، اور میں نے کہا عید کو عید مبارک کا ڈال دوں گی، لیکن نہیں ہو سکا میرے بچوں، تو مجھے معاف کر دیں گے آپ لوگ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے معاف بھی کر دیں گے۔ آج میں آپ کو کیا بتاؤں، دیکھیں اب عید کا سیزن ہے، ابھی تو یہ بقرعید چلے گی پورے مہینے، لہٰذا میں آپ لوگوں کو عید مبارک بھی بولوں گی۔ ابھی چل رہا ہے نا مہینہ، تو پھر چلیں بھائی، تو کوئی میٹھی چیز پہلے بتاؤں یا کوئی پھیکی چیز بتاؤں؟ چلیں آج پہلے میٹھی چیز بتائیں، کیونکہ دیکھیں جب کسی کی ہم دعوت کرتے ہیں نا تو ایک میٹھی چیز بھی ہوتی ہے۔ تو ویسے میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو لیکن آج میں کچھ شاہی چیز بتاتی ہوں۔ آج میں آپ کو شاہی ٹکڑے بناؤں گی، جو بنتا ہے ڈبل روٹی کا، بڑا مزے کا بنتا ہے، اور جتنا ٹھنڈا کر کے کھائیں گے 2-3 دن آرام سے چل جاتا ہے۔ فریج میں رکھیں، فریزر میں نہیں رکھیں۔ اس کے لیے آپ بڑی والی سلائس منگا لیں، ڈبل روٹی منگا لیں، دودھ لیں، اور تھوڑا سا کسٹرڈ بھی چاہیے ہوگا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، 2 چمچ، اور دودھ لیں جتنا بھی لیں، 1 کلو لیں، آدھا کلو لیں، اور جتنی آپ کو بنانی ہے۔ اور کسی کی دعوت ہے تو ایک دن پہلے بنا کے رکھ دیں، اور بڑی ڈش میں بنائیں۔ چینی لے لیں، تھوڑی چینی بھی زیادہ نہیں چاہیے ہوگی، اور میوہ جات لے لیں تھوڑے تھوڑے کاٹ کے، اور اگر کھویا مل جائے تو وہ، اور نہیں کھویا نہیں ملے تو پھر سوکھا دودھ ہوتا ہے نا یہ ڈبے والا، یا کوئی بھی نہیں جو ہے، اس کو گھول کے تھوڑا سا ایسی مائکرو ویو میں رکھ دیں تو وہ کھوئے کی طرح بن جاتا ہے۔ جب گرم ہوگا نا تو بن جائے گا، وہ کھوئے کی جگہ ڈال دیں۔ بہرحال جو آپ کو ایزی لگے، اور بغیر کھوئے کی بھی اچھی لگتی ہے، ذرا گاڑی گاڑی ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ ڈبل روٹی کو سیکیں، لیکن کم گھی کم تیل میں، ضروری نہیں ہے کہ گھی میں سیکیں۔ اچھا، پہلے بڑی ڈبل روٹی ہے اس کو، اور میں کنارے نہیں کاٹتی ہوں، اس لیے کہ پھر وہ ضائع جاتے ہیں، اور سب جب ہم اس کو کسٹرڈ وغیرہ میں ڈالتے ہیں نا تو سب گھل مل جاتی ہے۔
اب آپ نے سلائس کی بڑی والی سلائس لیجیے گا، اس کے 2 ٹکڑے کیجیے، اور آپ نے فرائنگ پین میں ہلکے گھی میں، بعض لوگ بہت تیل ڈالتے ہیں، گھی ڈالتے ہیں، میں تو تیل میں ہی تل لیتی ہوں، اور الٹا گولڈن ہو گیا، ایک طرف ہوا، بلکہ میں چمچے سے دبا دیتی ہوں، ہے نا، اور دونوں طرف سے ہو گیا، ایک فرائی پین میں 2 تو سلائس آ ہی جاتے ہیں، اس کو دباؤ تو گولڈن تھوڑا سا آ جاتا ہے، پھر پلٹو دوسری طرف، ہو گیا، چاہے پہلے رکھتے جاؤ، یا آپ نے دودھ گرم کیا ہوا ہے، دودھ میں تھوڑا کسٹرڈ ڈالیے، چینی ڈالیے، تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا، تو اگر آپ کھرتی میں کر رہے ہیں تو کہ ایک طرف دودھ ہے، دودھ پک گیا، وہ ہو گیا، چولہا بند کر دیجئے، میٹھا ہو گیا، میوہ جاتا بھی مت ڈالیے۔ تو میں تو یہ کرتی ہوں کہ سارے سلائس کاٹ کے رکھ لیے، پھر تلتی جاتی ہوں، جب 2-4 سلائس ہو گئے تو پھر میں کیا کرتی ہوں، دودھ میں ڈبکی دیتی ہوں اس کو، اور پھر نکالا، اور جس ٹرے میں لگانا ہے اس کو ایسے آڑا آڑا کر کے نا، ذرا اچھا بھی تو لگے نا، کہتے ہیں جو دل کو بھائے وہ پیٹ کو بھی بھاتا ہے، تو پھر اس کو آڑا آڑا رکھتے جاتے ہیں، وہ تو ہاف ہوتا ہے نا، تو اس کا کونا اس طرف رکھا، پھر اس کے اوپر کونے سے کونا کیا، سارا کر دیا، پہلے ایک دفعہ ضرور، میں بعض لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کر کے دیکھیے گا، اندر تک دودھ اور میٹھا جذب کر لے۔ تو آپ نے پہلے دودھ ابالا، دودھ میں کسٹرڈ ڈال کے ابال لیا، لیکن ہم کسٹرڈ بناتے ہیں تو وہ تھوڑا زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، یہ تھوڑا گاڑھا ہوگا، کیونکہ ہم بہت دیر کسٹرڈ نہیں پکائیں گے کہ کچا پن نہ رہے۔ پھر اس کو ایک طرف رکھ دیجئے، اور آپ نے اس کو ڈبل روٹی جب 2-4 ہو گئی تو پھر جب وہ کیا، دودھ میں ڈالا، دودھ یا کسٹرڈ جو بھی کہہ لیں، کیا، ٹرے تیار رکھیں، اس میں نوک ایک طرف کریں، پھر دوسرا اس کے کریں، سلائس ایسے ایسے پوری ٹرے بھر دیں، سمجھے، اچھا بھی لگے گا، اور اس کے بعد جب سب آپ کا ہو جائے تو اوپر سے جو آپ نے دودھ اور کسٹرڈ بچا ہوا ہے نا، وہ اس کے اوپر سے آپ کیا نام ہے، وہ لے لیں، موٹا چمچ جو ہوتا ہے نا وہ نکالنے کا، سوپ وغیرہ، اس میں لیں اور اوپر سے اس کو ڈال دیں، اور کہ بالکل بھیگ جائے وہ، اور جو آپ نے نٹس وغیرہ کاٹے ہوئے ہیں وہ اوپر سے ڈال دیں، اور اگر دوسری ٹرے بنانی ہے تو دوسری بھی آپ اسی طرح بنا لیں، اور فریج میں رکھ دیں گے، فریزر میں نہیں، فریج میں رکھ دیں گے، اور جب بھی جیسے ایک دن پہلے بنا لیا، اور جیسے کل دعوت ہے، کل رات کو تو آج دن میں ہی بنا لیا، آرام سے 3-4 دن چل جاتا ہے، اور بس وہ کیک لفٹر رکھیے گا ساتھ میں، کہ اس سے آرام سے اٹھائیں اور پلیٹوں میں ڈالیں اور سب کھائیں مزے سے، تو یہ آپ کو اچھا بھی لگے گا، اور یہ اپنی دعوت میں ضرور رکھیے گا، تو میرے بچوں آپ کو اچھا لگے گا، اور نانی نے اگر کہ ہاں ہو سکے تو الائچی بھی ڈال دیں اس میں، 1 یا 2 الائچی کے دانے، ذرا اس سے اچھی خوشبو آئے گی، یا روح کیوڑا ڈال دیں ذرا سا، اور مزے لے کے کھائیں۔ اب آپ کتنا بنائیں گے، آپ کو یہ ہے کہ بعد میں بھی رکھ کے 1 آدھ دن کھانا ہے، ایسی کوئی چیز پکتی ہے نا تو 2-1 دن تو رہتی ہے گھر میں، کہ کوئی آیا گیا تو نکال لیا، ایک ہی دن تو نہیں سب کھا کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو پھر میرے بچوں کہیں غلطی نانی سے ہوئی ہے تو نانی کو معاف کیجیے گا، اور اپنے دوست احباب سے بھی کہیے کہ ہماری نانی کو دیکھیے۔ پھر ملیں گے کب، اللہ نے اگر زندگی دی اور طبیعت ٹھیک رہی تو اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔